کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو ان کے دعا مانگنے کا اور ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ بالکل غلط ہوتا ہے، جو خلاف سنت ہے۔ تو نماز کے بعد جب اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے نا، تو فرض نماز کے بعد کی ایک دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھلائی ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جب پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، سنت اور نفل اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور اگر عصر پڑھ رہے ہیں یا فجر پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد تو کوئی فرض کے بعد کوئی سنت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ فوراً فرض کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتے ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو بعض لوگوں کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں ہاتھ آپس میں ملے ہوتے ہیں بالکل۔ بعض لوگوں کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ اگر کھلے ہوتے ہیں تو ان کی جو کوہنی ہوتی ہیں وہ بالکل سینے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کے اندر کو ہوتی ہیں۔ مطلب ہاتھ رکھنے کا جو ایک ڈھنگ جو طریقہ ہے وہ ہم لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ اجتماعی دعا پہ تو میں ابھی فی الحال بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو مرد حضرات جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے نا کہ امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، پیچھے مقتدی سب ساتھ میں کر رہے ہیں، تو اس کا ثبوت تو خیر صحیح حدیث سے نہیں ملتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس عمل سے جب سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی دعا کے توسل سے کتنے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بہرحال حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں یا امام کے ساتھ ہی آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں جو ہاتھ بلند کرنے کا اٹھانے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگنا ہے نا، تو جو ہماری کوہنی ہوتی ہیں، یہ کوہنی یہ ہمارے سینے سے نہیں لگنا چاہیے، یعنی کہ یوں کر کے اندر کو بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سینے سے یا ہماری پسلیوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ ہماری کوہنیاں ہمارے جسم سے، ہمارے سینے سے، ہماری پسلیوں سے تھوڑا آگے کو ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھ ملے نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے بیچ، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے، اور انگلیاں نہ زیادہ پھیلی ہوں گی نہ ایک دم ملی ہوئی ہوں گی، مطلب ایک دم یوں بھی نہیں کرنا ہے، بہت سارے لوگ ایک دم انگلیوں کو ملا لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا ہے، اور مطلب بہت زیادہ یوں اوپر کو بھی نہیں کرنا ہے۔ تو بس یہ جو آپ کی کوہنی ہے ہاتھ کی، اس کو آپ الگ رکھیں اور ہاتھوں کو اس طرح سے بلند کریں، اس طرح سے ہاتھوں کو ملانا نہیں ہے، انگلیوں کو نہ ملانا ہے نہ پھیلانا ہے، بلکہ ہاتھوں کو کی انگلیوں کو اپنی حالت پہ رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ تھوڑا سا گیپ یوں رکھنا ہے، کوہنی کو اپنے سینے سے الگ تھوڑا آگے کر کے رکھنا ہے۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو دعا مانگنا چاہیے، یہ دعا کا سنت طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ دعا مانگیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک سنت بھی ہم سے ادا ہو جائے گی، اور مانگنے کا جو طریقہ سلیقہ ہے یہی اللہ رب العالمین سے۔ دیکھو دینے والی ذات اللہ رب العالمین وہی ہے جو پہلے تھا، پہلے بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم ہی نکمے ہو گئے جو ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں رہا، ہمارے اندر کمیاں ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ہم سے چھن گیا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہا، تو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج یہ طریقہ بتاؤں کہ دعا مانگنے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔